ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے۔ آج کا دور تحقیق کا دور ہے۔ تاریخ کی ہر روایت ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، ادبی ہو، لیکن آج علم کا دور ہے اور ہر واقعے کو تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا اہم بحث جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کبریٰ کی شادی 10 محرم کو شہزادہ قاسم بن امام حسن علیہ السلام سے منسوب کر کے جو روایات بیان کی جاتی ہیں، سحرے گائے جاتے ہیں، مہندی لگائی جاتی ہے اور بڑی بڑی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، اور اس تاریخ کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ جن کے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تو وہ وہاں سے جا کے مہندی لے آئیں اور پھر جو ہے وہ ان کی بچوں کی جو ہے وہ شادیاں ہو جائیں۔ یہ سب ایک روایت ہے۔ تو ہر جگہ پر دیو مالائی قصے بیان ہوتے ہیں اور تاریخی قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ آج ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر ایک تحقیقی بحث کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو اپنی دختر فاطمہ کبریٰ کی شادی حضرت امام حسن جو ان کے بھائی تھے، ان کے بیٹے 13 سالہ شہزادہ قاسم سے کرائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس روایت کو درایت سے دیکھنے کے بعد ہر ملک کے رسم و رواج کے مطابق کیا عربستان میں شادی کی رسم میں مہندی کی رسم بھی تھی یا نہیں تھی؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت سب سے پہلے کس نے لکھی؟ مستند راوی اس کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ مستند کتب اس کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ پھر دوسرے حوالے سے جو روایات ہیں کہ ان کی شادی پہلے ہوئی تھی، ان کے شوہر کا نام حسن مثنیٰ تھا، جو بھی امام حسن علیہ السلام کا بیٹا اور شہزادہ قاسم کا بڑا بھائی تھا، جو کربلا میں موجود تھا، کربلا میں زخمی ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں ایک جگہ پر ہیں۔ ہم مختصر طور پر فقط یہ پہلے سوچیں گے کہ اگر 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو پھر 10 محرم کو پھر سنت امام حسین علیہ السلام سمجھتے ہوئے ہر ایک کو اپنی بیٹیوں کو 10 محرم تک جو ہے وہ بٹھانا چاہیے کہ شادی کا دن 10 محرم رکھیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کی شادی 10 محرم کو ہوئی تھی، تو اسی لیے ہم بھی اسی تاریخ کو کرتے ہیں۔ حالانکہ یوم عاشوراء کے لیے کتنی روایات ہیں کہ وہ اتنا بڑا دن ہے، اتنا سوگوار دن ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی حرام ہے۔ اس دن اپنی آستینیں چڑھا کے، سر میں مٹی ڈال کے اور یا حسین کی صدائیں بلند کرنے کا دن ہے۔ انبیاء کے مصائب کا دن ہے، ائمہ کے مصائب کا دن ہے۔ کیا ایسے دن جب صبح سے شام تک مسلسل امام حسین علیہ السلام لاشیں اٹھا رہے ہیں، خوف کا عالم بھی ہے، چھوٹے بچے جو 3 دن سے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، خوف کا عالم ہے، ہراس کا عالم ہے، وہ لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں، اس میں صبح فجر سے عصر تک، اور عصر میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اس عرصے کے دوران امام علیہ السلام ایک بیٹی کی شادی بھی کر رہے ہیں۔ یہ حقائق، دلائل نفسیاتی طور پر اور پھر عزاداری کے ساتھ ہی متصادم ہو رہا ہے یا نہیں؟ پھر عزاداری کا یہ سوگ کا جو فلسفہ ہے، اس کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ایک اپنی جگہ پر سوال ہے کہ 10 محرم کو اگر مہندی کی رسمیں کی جائیں تو پھر سوگواری کیا؟ پھر یا حسین کی صدائیں کیوں؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ امام علیہ السلام اگر شادی کرنی تھی، 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں،
3 या 4 शबान को मक्का पहुँचते हैं। शैबान को रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़ुलहज, 8 ज़िलहज को इमाम अलैहिस्सलाम हज को उम्रे में तब्दील करके करबला की तरफ जाते हैं, कूफे की तरफ निकलते हैं। ये पूरा वक्त था अगर बेटी की शादी करनी थी। उसके बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम करबला पहुँचते हैं 2 मुहर्रम को, अगर इंतहाई ज़रूरी था उस दिन कर देते। 7 तारीख को पानी बंद होता है, 8, 9, 10 तक बच्चों की आओ फ़िग़ां है, अल्लाह तश की आवाज़ें हैं। 10 मुहर्रम की रात, वो भी इमाम अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम को ये वाक़या होना था, एक रात भी इबादत के लिए मांगी। फिर उसके बाद ये शादी के अकली दलाइल, मजहबी दलाइल, शरई दलाइल कहाँ जाते हैं? शादी इसलिए भी होती है तनाकहू व तनासलू, निकाह किया जाए, नस्ल पैदा की जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम को ये पता है कि नस्ल भी पैदा नहीं हो सकती। तो उसके फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैल अदा क्यों किया? वक्त का इमाम कभी भी फितरत से हटके, शरीयत से हटके और जो अकली दलाइल से हटके ये अमल कर सकते हैं? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जहन में सोचना चाहिए। पुरानी रस्में अपनी जगह पर, लेकिन बात यह है कि आया हम थोड़ी देर के लिए देखें कि जो हमारे मुस्तनद रावी या मुस्तनद कुतब का अगर हम हवाला देखें तो अबू कोलो की अपनी किताब कामिल ज़ियारात ने भी इसमें का जिक्र नहीं किया है। शेख मुफीद की इरशाद में भी ये नहीं लिखा हुआ है। मुर्तज़ा अलम अल हुदा की किताब अल मज़ार ने भी ये नहीं लिखा है। मुशीरुल एज़ान में भी इसका जिक्र नहीं है। जनाब कुतुब रावंदी की किताब खराइज अल जराइज में भी नहीं है इसका जिक्र। मुनाकिब इब्न शहर में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। जनाब अली बिन ईसा अरबली की किताब कशफ़ुल गम्मा में भी इसका जिक्र नहीं है। अल्लामा तबरसी की किताब अलामुल वरा में भी इसका जिक्र नहीं है। शेख सुद्दूक अलैहिर्रहमत की किताब उमाली में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। शेख तूसी की उमाली में भी इसका जिक्र नहीं है। जनाब जमालुद्दीन यूसुफ बिन हातिम शामी की किताब दारुल नज़ीम फ़ी मुनाक़िबुल अइम्मल हामीम में भी इसके तस्वीर नहीं है। और मक़तल अवामिल में भी इसका जिक्र नहीं है। न फ़वाद हुसैनिया में रवायत है इसकी, न अल्लामा मजलसी ने अपनी किसी किताब में इसका जिक्र किया है। नअमतुल्लाह जज़ायरी ने भी अपनी किताब जो है अनवार नौमानिया में भी इसका जिक्र नहीं किया है। और मौलाना तज़वीनी तज़मुल ज़हरा में भी इनका जिक्र नहीं किया है। अल्लामा नूरी नूरुल्लाह मुज़्ज़ह ने भी अपने लुलू वल मरजान में भी नहीं इसका जिक्र नहीं किया है। मुल्ला मोहम्मद काज़िम खुरासानी नजफ़ी और शेख माज़ंदरानी नजफ़ी ने भी इनका जिक्र नहीं किया है। इस तरीके से बहुत से कुतब हैं जिन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है। बल्कि अल्लामा बाकर मजलसी साहब, अल्लामा नूरी नूरुल्लाह, जनाब रज़ी कज़वीनी, जनाब खैरात एहसान, जनाब मोहम्मद बिन सुलेमान तनकाबनी, सीरल आइम्मा का मुसन्निफ़, वो भी इसके मुखालिफ है। मोहम्मद काज़िम तबातबाई ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। इस तरीके से बहुत से जो है उनका जिक्र अगर हम करना चाहें, ये बहुत बड़े वक्त के जो है वो मुस्तनद मुअर्रिख़ हैं और मुज्तहिदीन हैं। इन्होंने इसकी न सिर्फ उनका जिक्र नहीं बल्कि उनकी मुखालफत भी की है। जिनसे अगर सवाल किया गया है तो उन्होंने मुखालफत भी की है। इस हवाले से भी ये कहीं भी रवायत और दरायत आपस में नहीं मिलती। सवाल ये पैदा होता है कि ये रवायत आई कहाँ से? सबसे पहले तहकीक के मुताबिक सबसे पहले ये रवायत रोज़तुश्शुहदा जो किताब है उसमें लिखी हुई है। जिसने भी रवायत ली है वो उसका बुनियाद जो है वो रोज़तुश्शुहदा का है। अब एक रवायत उससे जिसने भी ली वो ली, लेकिन जो मुस्तनद उलमा और अकली दलाइल इसको कबूल नहीं करते। फिर सवाल ये पैदा होता है, ये कहा जाता है
ہمارے خاص کر جو تاریخ سے ہٹ کے جو روایات بیان کرتے ہیں ہمارے ذاکرین میں، وہ ممکن ہے ان کی بدنیتی نہ ہو لیکن تحقیق کی کمی ہو. لا علمی کی بنیاد پر اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن تحقیق کے بعد اگر سمجھ جائے اور تو پھر اپنی بات کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے جو ہے وہ قطع تعلق کرنا، یہ بھی بڑی جرت کا کام ہے اور یہ جرت کرنی چاہیے. اگر کسی نے یہ کہا بھی ہے کوئی اس طریقے سے، کچھ مرثیہ خان، کچھ ہمارے شاعروں نے بھی کیا ہے، لیکن اگر تحقیق کی بنیاد پر اس وقت جو ہے نہ اتنے پریسز تھی، نہ جو کچھ مواد مل گیا، نہ ایران عراق سے یا مستند علماء سے اتنا جو ہے وہ جو کنیکشن تھا، تو اس وجہ سے یہ مواصلاتی جو ڈسکنیکشن تھی، تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ حضرت فاطمہ کبریٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بہت بڑا سوال ہے. حضرت فاطمہ کبریٰ کی والدہ کا نام حضرت ام اسحاق تھی. حضرت ام اسحاق امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی. جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور آخری وقت میں جو وصیتیں کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میری جو زوجہ ہے ام اسحاق، وہ میرے وفات کے بعد آپ ان سے شادی کر لیجئے گا. اور وہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام نے شادی کی، تو کم از کم جناب فاطمہ کبریٰ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے جو پیدا ہوئیں، وہ کم از کم 1.5 سال کا فاصلہ ہوا ہوگا. تو یعنی وہ جب امام حسن کی زوجہ تھی تب وہ کیسے کہہ سکتی ہے، جب اس کے حضرت فاطمہ کبریٰ پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. وہ جب شہادت امام حسن کی ہوئی ہے، پھر امام حسین سے شادی ہوئی ہے، پھر امام حسین علیہ السلام سے بیٹی ہوئی ہے، اور اس کی شادی حضرت قاسم سے ہونی ہے، تو پھر امام حسن علیہ السلام یہ کہے کہ میرے بیٹے کی شادی آپ سے کی جائے، یہ چیز جو ہے وہ منطق کے خلاف ہے، عقل کے دلیل کے خلاف ہے. شہزادہ قاسم 13 سال کا ہے، اور 13 سال کا وہ بچہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب اسے گھوڑے پہ سوار کرایا جاتا تھا تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی رکاب بھی نہیں، اس میں پاؤں اس کے رکاب میں بھی نہیں جا سکتے تھے، اتنا چھوٹا تھا. جناب عباس نے اسے اٹھا کے جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار کرایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ، وہ بھی شہزادہ قاسم کا بھائی ہے، اس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، جس کے لیے مستند جو ہے روایات میں نے جن علامہ مجلسی یا دوسرے علماء کے نام لیے ہیں، وقت نہیں ہے کہ پھر ان کو دہراؤں اور ان کی روایات، ان کے اصل جو ہے وہ حوالے بھی بیان کروں. تو اکثر علماء نے اس پر متفق ہے جو مستند ہے. ہم ہمیشہ روایت کو درایت سے دیکھ کے اور مستند کو قبول کرتے ہیں. تو وہ سب یہ اس بات پر متفق ہیں کہ جناب فاطمہ کبریٰ جو ہیں، اس کی شادی امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر وہ بھی کربلا میں موجود ہے، وہاں پر زخمی بھی ہوئے ہیں. اب ہم ایک سوال آخری، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری تحقیق کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی بات کی وجہ سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے وقت جو یعنی امام علیہ السلام کی بیٹی کے احترام کو جو ہے دھچکا لگ رہا ہو، کہ داغ لگ رہا ہو. ہم اگر یہ کہیں کہ حسن مثنیٰ کی بھی وہ بیوی تھی اور شہزادہ قاسم کی بھی، کوئی یہ کہے کبھی یہ کہے، تو یہاں پر جہاں سوال دو ہو جاتا ہے کہ آیا حسن مثنیٰ کی وہ بیوی تھی یا شہزادہ قاسم کی. تو یہاں پر اگر ایک جملہ اگر ہم نے غلط کر دیا تو امام کی بیٹی کے لیے ہم نے جو جملہ وہ کہا وہ ان کی توہین کا مرتکب ہو سکتے ہیں. اور پھر کربلا میں شہزادہ قاسم کی جو ہے شہادت میں اتنا جو ہے وہ گریے کا اتنا مواد ہے کہ شہزادہ قاسم کی شہادت کوئی معمولی نہیں تھی. امام حسن کی بیوہ ام فروا کے لیے یہ داغ کم نہیں تھا. پھر کربلا میں جو شہید جو بھی تھے وہاں پر یہ واحد شہید ہے
جو شہید ہونے سے پہلے جو ہے وہ گھوڑوں کے ٹاپو میں جو ہے وہ پامال ہو گیا تھا. ان کی مظلومیت اپنی جگہ پر ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مصائب نہیں پڑھیں گے تو کربلا میں شہزادہ قاسم کا ذکر نہیں ہو سکے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیق کی بنیاد پر شہزادہ قاسم کی شادی کا جو یہ رسمیں، یہ مہندیاں، اگر مہندیاں کرنی ہے، خوشی ہے، تو پھر سوگواری کو چھوڑ دیں. کربلا سوگواری ہے، یہ عاشور کا دن سوگواری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحقیق کے بنیاد پر شہزادہ قاسم کی شادی کے اس من گھڑت قصے، دیو مالائی قصے کو فقط لوگوں کو ایک غلط روایت پر رلانے کے لیے تاریخ میں جو حقیقی کربلا میں سوگواری ہے وہ لوگوں کو سنائیں کہ جو ہے لوگ ان پہ سوچ کے اور حقیقی روایت پر سوچ کے اور تاریخ کو بدلیں. یہ تاریخ کا انقلابی واقعہ ہے. کربلا تاریخ کا انقلابی اور نظریاتی پہلو ہے. اس نظریاتی، انقلابی، سوگواری اور اس میں جو تحریک کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کربلا کو پیش کریں.